بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ جو سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یہ ہر نماز میں ہر نمازی ہر رکعت کے اندر ادا کرتا ہے، سوائے اس کی کہ جماعت میں امام اور امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اور امام جب یہ کہتا ہے کہ اهدنا الصراط المستقیم، جمع کا صیغہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دکھا سیدھا راستہ، وہ تو اللہ نے دکھا دیا ہے، چلا ہم کو سیدھی راہ پر۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اللہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے جو ہم کو دین اسلام دیا ہے ہمیں اس پر چلا، تو کیا ہمیں کوئی اس کا اختیار نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور محض تو نہیں بنایا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیارات دیے ہیں، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر چلے، اور سیدھی راہ وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دی۔ اب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اهدنا الصراط المستقیم، اب یہ راہ اس کا بھی تعین کرنا ہے کہ کون سی راہ ہے۔ تو فرمایا وہ یوں کہا کرو، اللہ نے کیا فرمایا کہ یوں کہا کرو صراط، راستہ، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر ہم وہ چلا کہ جن پر تو نے احسانات فرمائے ہیں، جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ وہ درجے ہیں، آج دیکھ لو، جن کے نام لیے جاتے، بڑی عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ان کے نام لیے جاتے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے، اور انبیاء کرام کے متبعین کی جماعت ہے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ اب ہر دور کے انسانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم یہ کہا کرو، اس میں متعین نہیں کیا گیا کہ صرف یہ انبیاء کرام ہیں یا اور تو ان کے متبعین ہیں، بلکہ اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور وہ طرح طرح کی ہیں، انہوں نے علوم حاصل کی ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور اپنی کئی ضروریات کو انہوں نے قربان کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے، اور ایسے جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے، اور اپنے پیاروں، اپنے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کر کے، اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کر کے وہ چلے گئے، اور واپس اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، یہ دین کی سربلندی کے لیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی راہ پر چلا،
مجاہدین اسلام کی راہ پر چلا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی جنہوں نے دن اور رات تیری عبادت میں گزارے ہیں ان کی راہ پر چلا، جو راتوں کو جاگے ہیں اور تیرے حضور میں کھڑے ہو کر انہوں نے عبادت کی ہے، ان کی راہ چلا۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کا علم حاصل کیا ہے ہمیں ان کی راہ پر چلا۔ یعنی یہ ہماری یہ خواہشات ہیں، ہم یہ درخواست کرتے ہیں تو اس میں خلوص ہونا چاہیے نا۔ ہاں جی، اب جب ہم نماز سے باہر آتے ہیں تو ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں جی، جاہلوں کی باتیں سنتے ہیں، جن لوگوں کو قرآن کریم نہیں آتا پڑھنا، جن کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، جن کو نمازیں اور کلمے صحیح نہیں آتے، اور جن کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا بھی وہ انداز نہیں آتا، تو یہ کس قدر افسوسناک مرحلے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے، کیا تھی ہماری شان اور ہم کس طرف کو چلے گئے۔ تو یہ ہمارے علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر خود بھی چلے، دنیا داری کا وہ خیال نہ کریں، اور اس وقت جو ضرورت ہے امت کو ان مسائل کو اجاگر کریں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پر لوگ لگے رہتے ہیں، علماء کرام الجھے رہتے ہیں، اور ایک خاص سازش کے تحت وہ الجھایا جاتا ہے کہ وہ اصل مسائل سے عوام کی توجہ کو ہٹائیں، جو اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے یا اسلامی معاشرے کے خد و خال ہیں وہ مٹا دیے جائیں، اور ان کو اور مسائل کی طرف، مثلا کبھی جناب وہ حضرت معاویہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ معاملہ چل رہا ہے، اور کبھی جناب یہ ابھی باغ فدق کا مسئلہ بیچ میں لے آئے۔ ارے بھائی باغ فدق کہاں ہے؟ اب وہ مسائل گئے ختم نہ۔ اس وقت تو یہ دیکھو کہ حرام اور حلال کی تمیز کراؤ، عوام کو یہ بتاؤ کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں اور خبروں میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس ملک کے جو وسائل رزق ہیں ان پر کچھ لوگوں نے غاصبانہ قبضے کیے اور عوام کے لیے وہ تنگی پیدا کی، جیسے کہا جاتا ہے کہ کوئی آٹا چور ہے، کوئی چینی چور ہیں، اور اسی طرح کے اور بہت سارے چور ہیں، خزانے سے رقم لوٹنے والے ہیں وہ لٹیرے بھی ہیں، اور اسی طرح عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے کہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بنا کر اور اس سے کھانے والے۔ تو علماء کرام کا کام ہے کہ عوام کی یوں اصلاح کریں کہ حلال کھاؤ۔ جب حکم حلال تمہارے اندر جائے گا تو تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت سخت آزمائش میں امت کیا دیکھے کہ پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب لوگ دھڑ دھڑ عمرے پر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہی فلاں ملک آ گئے جی، حج پر جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اس قدر۔ اور ان کا یہاں کام کیا تھا؟ ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، رشوت، اور اسی طرح مار دھاڑ، ناجائز طریقے سے دولت کا حصول۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت موقع دیا کہ اصلاح کر لو، اصلاح تو نہیں کی، اور علماء کرام نے بھی ان کو نہیں منع کیا۔ علماء کرام بھی جو بھی آ گئے اور وہ ان کے لیے ہدیے وغیرہ مدارس کے لیے دیے تو انہوں نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ ارے بھائی حرام میں کہاں سے برکت دے گا؟ اب نتیجہ نکل آیا سامنے کہ اب اگلے دن خبر سنی ہے کہ 10,000 مسلمان حج کر سکیں گے۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج کیا تھا۔ اب تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، ہم اس قدر گر گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم کو سیدھے راستے پر چلائے. فآخر دعوانا ان الحمد للہ